یا بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے ان نعمتوں کا جن نعمتوں کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ان کی قوموں پر جو اللہ نے انعامات نازل فرمائے، ان نعمتوں کا اللہ نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق مزید آپ تھوڑا سا معلوم کر لیں اور جان لیں کہ بنی اسرائیل کب سے شروع ہوئی اور کیا کیا معاملات تھے ان کے ساتھ اور کیا کیا اللہ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تھے تو اس وقت کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی فلسطین میں اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے بادشاہ تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی مصر کی طرف ہی چلے جاتے ہیں، فلسطین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ مصر کے بادشاہ تھے تو بنی اسرائیل کی قوم نے فلسطین کو چھوڑا اور مصر میں آ کر آباد ہونے لگ گئے۔ جب وہاں پر آباد ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب تک تھے بادشاہ تب تک تو بہت اچھا چلتا رہا سارا سلسلہ۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد پھر ظالم بادشاہ آنا شروع ہوئے۔ جب ظالم بادشاہ آنا شروع ہوئے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی اور ساتھ میں ظالم بادشاہ بھی بنی اسرائیل پر اذیت اور تکلیف دینا ان کو شروع کر دی، تو یوں فلسطین کی طرف واپس لوٹنا چاہتے تھے لیکن لوٹ نہیں سک رہے تھے کیونکہ اس طرف بھی اب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر آ چکے تھے، یہاں مصر میں آباد ہو گئے تھے اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے وہ پریشان کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں پھر ایک پیدا ہوا فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، آپ حضرات نے سارے واقعات سن رکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بتا دیا فرعون کو کہ تمہاری جو بادشاہت ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری ساری جتنے بھی کوششیں ہیں اور جو تم اپنے آپ کو بادشاہ اور بڑا سمجھتے ہو وہ ساری چیزیں تمہاری ملیے بیٹھ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یوں اس نے پھر جیسے ابھی قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تو اس فرعون نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے وہ انہیں مروا دیتا تھا اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی پھر ان لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ لڑکیاں چلو باقی رہیں، لڑکے مرتے ہیں ان کو مار دو تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو جو میری سلطنت کو ختم کر سکے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے ہی گھر کے اندر پلوایا اور بڑے ہوئے۔ نبوت ملی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ۔ کچھ قوم ایمان لے آئی، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے، جس میں فرعون بھی تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے فرمایا کہ تم سمندر سے گزرو، میں راستہ بنا دوں گا تمہارے لیے، تم انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے میری مدد سے اور فرعون کو میں غرق کر دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہے وہ اس بحر سے اس سمندر سے پار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جا کر آباد ہوئی۔ صحرائے سینا وہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں سائے کے لیے بھی کوئی درخت نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی، بالکل چٹیل میدان کی طرح۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر پتھروں سے پانی کو نکالا، یعنی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس قوم کو اللہ نے کیونکہ آباد کرنا تھا، آگے بڑھانا تھا، تو ان کو اور ان کی رزق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں سے پانی کو نکالا تاکہ یہ اپنے آپ کو سیراب کر سکیں۔ اور پھر ان کی غذا کے لیے بٹیرے وہاں پہ اللہ نے آباد کر دیے، جہاں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بالکل خالی چٹیل میدان ہوتا تھا، وہاں پر اللہ نے بٹیرے بھی آباد کر دیے۔ تو پھر وہ بٹیرے ایسے ہوتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر ان کو پکڑتی تھی تو وہ مزاحمت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آرام سے ان کے ہاتھ میں آتے تھے اور وہ پھر ان کو مار کر پھر ان کو اپنی غذا بنا لیا کرتے تھے۔ تو یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت سارے انعامات فرمائے، پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، ان کی غذا کے لیے اللہ نے یہ جو قرآن میں ہے نا من اور سلوہ اللہ نے اتارے، تو یہ من اور سلوہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کے اس جگہ پر جہاں پر کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اب
تم اپنی قوم سے کہو کہ کیونکہ تم اب ان کے نگہبان اور بڑے ہو، سردار ہو، تو تم اس قوم کو لو اور واپس فلسطین کی طرف جاؤ، تمہارا آبائی گاؤں ہے، جو تمہارا آبائی علاقہ ہے، اس کو جا کر فتح کرو۔ تو وہاں چونکہ ایک اور قوم اب آباد ہو چکی تھی، تو یہ جو لوگ تھے فرعون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اب وہاں اس طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جو قوم آباد ہے وہ ہم سے بہت زیادہ قدآور ہے، وہ بلند قد والے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم وہاں میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب بھی دیں گے، لیکن قوم نہیں مانی۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے وہ 40 دن کے لیے کہتا ہوں کہ تم کوہ طور پر آؤ، اعتکاف کرو، وہاں میں تمہیں پھر کتاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں تک رہے۔ 40 دن کے دوران ہی سامری جادوگر ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کے اندر تھا۔ اس شخص نے بچڑے کو بنایا اور بنانے کے بعد کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں کوئی عبادت کی جگہ بتائی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں یہ بتایا تھا کہ عبادت کرنے کے لائق کون ہے، تو یہ ہے دیکھو اس کے اندر میں نے مٹی ڈالی ہے، کہ سونے سے بنایا تھا، نہ ہلتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس میں مٹی ڈالی تو اس میں روح آ گئی ہے، دیکھو یہ ہلتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اس کی عبادت کرنے شروع ہو گئی، کیونکہ وہ قوم ایسی قوم تھی، پیچھے ویسے ہی وہ بت پرستی کر کے آئی تھی، یہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے اللہ کی طرف آئے تھے، کیونکہ ان کے دل دماغ کے اندر وہی رسومات موجود تھی، تو اس وجہ سے ان کو دیر نہیں لگی اس طرف کنورٹ ہونے میں، سامری جادوگر کی بات کو ماننے میں ان کو دیر نہیں لگی، فوراً وہ سامری جادوگر کی بات پر آ گئے اور پھر اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ سارا معاملہ اور یہ سارا منظر دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور یہ جو تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، تم اس کو مار بھی دو گے، ختم بھی کر دو گے، تم اس سے جتنا اذیت دو گے یہ تمہیں پلٹ کر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان پہنچے یا تمہیں کوئی نفع پہنچے تو وہ اس کا ذمہ اس کے اوپر تو آتا ہی نہیں ہے، نفع ملا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، نقصان ملا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ خیر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، تو اب وہ پشیمان ہوئے، سارے کے سارے لوگ تھے وہ پشیمان ہوئے کہ ہم نے یہ غلط کام کر لیا ہے، تو پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کی جو توبہ ہے وہ اس طرح سے قبول ہوگی کہ یہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، پھر میں ان کی توبہ قبول کروں گا، ایسے ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تو وہ لوگ جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی وہ پھر آگے آئے۔ اب یہ تفسیر میں نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو مارا گیا یا نہیں مارا گیا، وہ قتل ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ بھی یہ کہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، کہ اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہ تفسیروں میں نہیں ہے کہ اللہ کے وہاں پہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا تھا یا نہیں قتل کیا گیا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس پر تہیہ کر لیا کہ ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور قتل کرنے والوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ ہم قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فتاب علیکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت خون بہا تھا، قتل ہوئے تھے، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قتل نہیں ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا۔